جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پورے پاکستان میں 15 سپٹمبر سے تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور پہلے مرحلے میں 9ویں جماعت تک کی جو کلاسیں ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور 10ویں اور 9ویں جماعت کی کلاسز کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ایک ہفتے بعد 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت، اور اس کے بعد 28 سپٹمبر سے جو مزید کلاسز ہیں 6ٹھی کلاس سے نیچے، پرائمری اور پری پرائمری، ان کا آغاز ہوگا۔ یہ فیصلہ یقیناً ایک بہت مشکل فیصلہ ہے، اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال ملک میں ہے، کرونا کی جو فگرز ہیں وہ تو کافی تسلی بخش ہیں کہ نمبر آف کیسز اچھے خاصے ریڈیوس ہوئے ہیں، اور اوورآل ملک کے تمام جو کاروباری زندگی ہے ملک میں وہ چل رہے ہیں سوائے اسکولوں کے۔ تو جب چیزیں نارملائز ہوئیں تو یقیناً اسکولس کو بھی ہم نے کسی نہ کسی وقت کھولا تھا، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس فیصلے کو کرتے ہوئے ایک چیز ضرور ہم سب کے ذہن میں ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگی، کہ کرونا کم ضرور ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ابھی، اور خدا نہ خواستہ یہ بھی ممکن ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ دوبارہ کووڈ کے کیسز میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، ان حالات میں جب ہم اسکول کھولنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ خدشات بھی ہمارے سر پر ہوں، تو ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ہمیں جو ہے نا پریکاشنس کی طرف جانا ہے، اور اتنی احتیاط کرنی ہے جو شاید ہم اور آپ کسی اور بزنس کو کھولتے ہوئے سوچ بھی نہیں رہے تھے۔ ابھی ہم نے ایک میٹنگ بھی کی کچھ دیر پہلے، اس میں صوبہ سندھ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام فیلڈ آفیسرز کو بلایا گیا اور انہیں بھی کچھ بتایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام ہم نے اس سے پہلے سے شروع کیا ہوا تھا، اور یہ بات سب کے ذہن میں ہے کہ 15 سپٹمبر کو جو تعلیمی ادارے کھلیں گے وہ بہت ہی تبدیل شدہ حالات اور ماحول میں کھلیں گے۔ مطلب اس طرح کہ شاید پہلے زندگی میں نہ میں نے کبھی سوچا تھا، نہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا، اور نہ ہی ان بچوں نے کبھی سوچا ہوگا جن کو اسکول جانا ہے، نہ ان کے والدین نے کبھی سوچا ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا ہے۔ تو یہ انتہائی غیر معمولی قسم کے حالات میں بچوں کو اسکول دوبارہ بھیجنا شروع کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے، بشمول حکومت کے، اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں اسکولز میں ان کی، جو ٹرانسپورٹرز ہیں جن کے ذریعے بچے اسکولوں تک پہنچتے ہیں ان کی، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے، اس لیے کہ جو بچے اسکولوں میں جائیں گے، یونیورسٹیز اور کالجز میں تو پھر بچے سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ ان کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو پرائمری اور پری پرائمری کلاسز میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو SOPs کا سمجھانا اور اس پر عمل درآمد کروانا، یہ بہت ایک مشکل کام ہے ہم سب کے لیے۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس موقع پر والدین کا جو کردار ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، کہ جب وہ بچوں کو اسکول بھیجیں، اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو اسکول بھیجیں، تو اپنے بچوں کو جو کووڈ سے بچنے کی SOPs ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس سے بھرپور طریقے سے اس کو آگاہی دیں، اس کو احساس کرائیں کہ کیا کیا چیزیں کرنا بہت ضروری ہے۔ اسکول میں جائے گا، ٹیچرز بھی بتائیں گے، ہم کوشش کریں گے جس گاڑی میں جائے گا وہاں جو ڈرائیور ہو، جو اس کو آپریٹ کرتا ہو، گاڑی کو چلاتا ہو، وہ اس کو سمجھائے، ان کو بتائے، کوشش کرے۔ لیکن بچے جتنی آسانی سے اپنے والدین کی بات کو سمجھتے ہیں یا سنتے ہیں، شاید کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اس پر میڈیا کے ذریعے کمپین بھی چلائیں گے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی پلان کیا ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، اخبارات میں اشتہار دیں گے، FM ریڈیو پہ چیزیں چلائیں گے، TV چینلز کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ آپ نے پہلے بھی جب کووڈ عروج پہ تھا تو بہت بڑے زبردست طریقے سے آپ نے آگاہی کی مہم چلائی، کمپینز چلائیں، اور لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے SOPs کا عمل درآمد کرنا ہے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکولز کھولنا بازار کھولنے سے اور جو دیگر ہم نے چیزیں کھولی ہیں ان سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں
کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم بتائیں کہ بچوں کو بھیجتے وقت ہمیں تیاری کرنی ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہمارے سامنے ہے کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اب بھی بچوں کو اسکول بھیجنے میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے، شاید نہیں بھیجیں گے. اور یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے. جو فیملیز، جو پیرنٹس کمفرٹیبل ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جن اسکولوں میں ان کے بچے جائیں گے وہاں انتظامات ٹھیک ہیں، خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہ مطمئن ہو کہ ان کے بچے 120 پر عمل درآمد کر لیں گے، اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. اور دوسرا آپشن ہم نے یہ بھی دیا ہے جو سب اسکولوں میں نہیں ہے، لیکن جو اسکولز آن لائن تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. وہ آفر کریں، اور کیا ہے اسکولز نے آفر کہ جو بچے اسکول آنا چاہتے ہیں وہ اسکول آئیں، جو نہیں آنا چاہتے ہیں وہ آن لائن جو ان کے پاس ایک سسٹم ہے تعلیم کا اس کو وہ اویل کریں. ہم نے جو SOPs بنائی ہیں اس میں بھی ہم نے کافی اسپیس دیا ہے، کافی فلیکسیبل ہیں. اس میں ہم نے اسکولز کے اوپر یہ چھوڑا ہے. بہت سارے مختلف آپشنس تھے ہمارے پاس. کسی نے کہا کہ 50% جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آ جائیں کلاس میں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن یہ بھی ذرا مشکل اس لیے تھا کہ ہر اسکول کی جو سچویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو کلاسز کے سائزز ہیں، کمروں کے سائزز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ان کلاس رومز میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد ڈفرینٹ ہے. اس لیے ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم کسی کو کسی ایک نمبر کے اوپر فکس کریں کہ اتنے بچے جو ہیں آپ کلاس میں بلائیں. ہم نے یہ فیصلہ اسکولوں پر چھوڑا ہے کہ آپ اپنے حالات کے مطابق بچوں کو کلاس میں بٹھائیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ فاصلے پر ہوں. مطلب وہ جو 2 بینچ، ایک ڈبل بینچ ہوتی ہے اس پہ 2 بچے بیٹھ جاتے ہیں یا 3 بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا. ایک بینچ پر ایک بچہ بیٹھے گا، اور اگر وہ سیپریٹ ان کی چیئر ہے یا سٹنگ ہے تو اس کے اندر بھی فاصلہ ہوگا اچھا خاصا. وینٹیلیشن کا بندوبست وہ کریں. ہم نے یہ بھی کہا ہے اسکولس کو کہ اگر آپ چاہیں تو آدھے بچوں کو آپ ایک دن بلائیں اور آدھے بچوں کو اگلے دن بلائیں. اس سے ہوگا یہ کہ 6 دن اسکول کھلے گا، ہفتے کا انہوں نے چھٹی ختم کر دی ہے تو 6 دن اسکول کھلے گا. اس سے یہ ہوگا کہ 3 دن بچے اسکول جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر پیر سے شروع ہوتا ہے تو جو پیر کو جائیں گے ان کی منگل کو چھٹی ہوگی، وہ بدھ کو جائیں گے. پھر ان کی جمعرات کو چھٹی ہوگی، پھر وہ جمعے کو جائیں گے. اسی طرح جو منگل کو جائے گا پھر وہ جمعرات کو جائے گا، پھر وہ ہفتے کو جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ کلاسز میں جو برڈن ہے بچوں کا وہ کم ہو جائے گا، اور آدھے بچے آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آدھے سے بھی کم آئیں. تو یہ مختلف چیزیں ہم نے کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارے ڈفرینٹ اسکولز میں ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی کروائی ہے. ایک مختصر سی ٹریننگ کروائی ہے کہ وہ جس میں ہم نے 2000 کے قریب جو ہیں ٹیچرز کو ٹریننگ دے چکے ہیں، اور یہ مزید ہم 5000 تک جو ہے یہ نمبر لے کر جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے مزید لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری اسکول ہیں اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں اس کووڈ کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ماسک ہے، سینیٹائزر ہے، صابن ہے، تاکہ ہاتھ دھونے کا سسٹم وہاں پہ موجود ہو. اس کے لیے ہمیں یونیسیف نے بھی مدد کی ہے، اور انہوں نے تقریباً 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ سپلائیز 11 ڈسٹرکٹس میں وہ دے رہے ہیں یونیسیف والے. اسی طرح جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ ہمیں تقریباً 4800 اسکولوں میں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیسکو ہے وہ بھی کچھ ضلعوں میں یہ چیزیں ہمیں فراہم کرے گا. لیکن ہم نے چونکہ یہ ناکافی ہیں، جو کچھ وہ دے رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی، لیکن یہ پھر بھی ناکافی ہیں. ہمارے اسکولس کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس جو فنڈز اویلیبل ہیں، SMCs فنڈ جس کو کہتے ہیں، ہم اس فنڈ کو بھی اسکولس کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ یہ تمام اشیاء جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جو SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے لازمی ہے، ان کو وہ خرید سکتے ہیں اور ان کو بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک فوکل پرسن اپنے آفس میں بنایا ہے جس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ تمام جو یہ لاجسٹکس ہیں
کہ کہاں کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں تو ڈپلیکیشن نہ ہو. ہمیں پتہ ہو کہ یونیسیف نے جہاں دے دیا ہے وہاں ہم نہیں دیں گے, جہاں WHO دے رہا ہے وہاں ہم نہیں دیں گے, جہاں یونیسکو دے رہا ہے وہاں ہم نہیں دیں گے. تو اس طرح ایک میکینزم ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ تفصیلات موجود ہوں کہ کن کن علاقوں میں کون کون سی چیزیں ہماری پہنچ گئی ہیں. چونکہ یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے, ہم اس پر بھی ابھی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں جس میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں. اس میں ڈپٹی کمشنر اس کو ہیڈ کرے گا, اور اس کے علاوہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوگا, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوگا, ایک ریپرزینٹیٹو ہوگا ہمارے یہاں جو ریفارم سپورٹ یونٹ ہے RSU کا, جو اس ڈسٹرکٹ کا جو نمائندہ ہوگا وہ اس میں شامل ہوگا. ایک ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مانیٹرنگ آفیسر ہوگا وہاں, وہ اس میں شامل ہوگا. اور وہاں کچھ ممبرز ہم سول سوسائٹی سے بھی دیں گے. یہ مختلف اسکولز کا وزٹ کریں گے, مختلف اسکولز کو جا کر دیکھیں گے, اور جہاں جہاں کوئی انفورسمنٹ نہیں ہو رہی ہوگی, مشکل ہوگی, تو اس کو یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہاں بالکل ہی ایسی صورتحال ہو کہ یہ ناقابل عمل ہو, چیزیں بالکل نہیں ہو رہی ہوں, تو ہم ان اسکولوں کو بند بھی کر دیں گے. ہم نے یہ بھی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ میں خود بھی, ہمارے دونوں سیکرٹری کالجز بھی, سیکرٹری اسکولز بھی, ہم بھی وزٹ کریں گے. صوبہ سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں جائیں گے, اور ہمارے دیگر جو آفیسرز ہیں جن کا کام ہے, جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسپیشل سیکرٹریز ہیں, ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, ان کی بھی مختلف علاقوں میں اسی طرح کی ڈیوٹیز ہوں گی, اور وہ بھی خود جا کر فزیکلی مختلف اسکولز کا وزٹ کریں گے, سرکاری اسکولز کا بھی اور پرائیویٹ اسکولز کا بھی, تاکہ ہم جا کر دیکھیں کہ وہاں کس حد تک SOPs کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک جو پروونشل مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے, جس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے DG مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن, جو اس کے سربراہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو DD ہیں MND کے, وہ بھی اس کے ممبر ہیں. ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہمارے پرائمری اور سیکرٹری کے, وہ اس کے ممبر ہیں. ڈپٹی چیف RSU وہ اس کے ممبر ہیں. اور ڈائریکٹر ایجوکیشن کنسرن جس علاقے کا جب یہ کر رہے ہوں گے وہاں مانیٹرنگ, وہ وہاں کا ممبر ہوگا. تو یہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ابھی ہم گزارش کرنے جا رہے ہیں کمشنر سے. ڈپٹی کمشنر آلریڈی اس کمیٹی میں ہیں, لیکن چونکہ اس وقت لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ اپنی منتخب نمائندہ کی مدت پوری کر چکے ہیں, تو جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ بھی ہماری سول ایڈمنسٹریشن کے جو ذمہ دار ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, اور دیگر افسر اس کے ایڈمنسٹریٹرز بن گئے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ کو بھی ہم اس میں اپنی مدد کے لیے استعمال کریں گے. تو وہاں ہر سطح پر میٹنگز کریں گے ہمارے ایجوکیشن کے آفیسرز, اور ان کی جو ہے جہاں جہاں مدد درکار ہوگی وہ اس کو استعمال کریں گے ہم. اس کے ساتھ ہم نے ایک بڑی اہم چیز جو ضروری تھی وہ بھی آپ کے سامنے کر دوں, کہ ہم نے ایک پروویژنل جو اکیڈمک پلان ہے, جو لاسٹ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا, چونکہ اب جب اسکول ہم کھولنے جا رہے ہیں تو ہمیں پورا ایک پلان دوبارہ سے بنانا ہے کہ پورا یہ جو سال ہے وہ کس طرح سے چلے گا, کس طرح بچے تعلیم حاصل کریں گے, کب ایگزامس ہوں گے, کب ان کے ریزلٹس آئیں گے, ساری چیزیں کس طرح ہوں گی. تو وہ ایک ہمارے پاس ہے ابھی, اور اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر حالات کے اوپر. خدا نخواستہ اگر حالات آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی ہم یہ ایک دفعہ اناؤنس کر چکے تھے, پھر اسکول بند کرنے پڑے, پھر اس کو ہم نے واپس لیا. تو ابھی جو ری اوپننگ آف اسکولز اینڈ کالجز ہے وہ 15 سپٹمبر سے ہے. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 12ویں جماعت سے 9ویں جماعت تک, پھر 6ٹھی سے 8ویں تک, پھر اس کے بعد جو پری پرائمری اور پرائمری کھلیں گے. تو جو تعلیمی عمل شروع ہوگا وہ اگر 15 سپٹمبر سے ہم شروع کرتے ہیں اور 15 اپریل تک لے جاتے ہیں اس کو, جب ہم ایگزامس کروائیں گے تو یہ تقریباً 7 مہینے جو ہے وہ بن جاتے ہیں, اگر اس میں بیچ میں کوئی اور ایسے حالات بیچ میں نہ آئیں. اس میں جو سلیبس ہے اس کو بھی ہم تھوڑا ریویو کر رہے ہیں, اس کو ریوائز کر رہے ہیں, اس کو کم کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب بچوں کے تعلیمی جو ایام ہے وہ کم ہو رہے ہیں, تو اس میں 9ویں اور 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں اور پھر 1 سے لے کے 5ویں تک جو ہے ان کو ہم نے کچھ جو کور سبجیکٹس ہیں ان کو ہم کنڈینس کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہم اس پہ فردر کام کر رہے ہیں, لیکن اس کو ہم اتنا بنائیں گے کہ اتنے مہینوں میں وہ بچے یہ اپنی تعلیم پراپر طریقے سے حاصل کر سکیں. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک تو 6-7 مہینے کی چھٹیوں کے بعد وہ آئیں اور اس کے بعد پھر ایک مختصر عرصہ ہو جو نارمل ہمارے تعلیمی سال ہوتے ہیں اس سے, اور اس کے اوپر پھر وہ پورا اگر ہم جو سلیبس ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے اس کے سر پہ, تو شاید وہ پراپر طریقے سے
تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، وہ اس کے اوپر پریشر زیادہ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک جو بچوں کو پروموٹ کیا تھا بغیر ایگزامس کے، اور اس میں جو ایس ایس سی پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے، جو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹس ہیں کہ جو ریزلٹس ہوتے ہیں 9ویں اور 10ویں کے، وہ 15 سپٹمبر کو جو ہے وہ اناؤنس ہو جائیں گے، وہ جو ہماری پروموشن پالیسی تھی اس کے مطابق۔ اور جو ہائر سیکنڈری سرٹیفکیٹ ہیں 11ویں اور 12ویں کے جو ہوتے ہیں، ان کے ریزلٹس اناؤنس ہو جائیں گے 30 سپٹمبر 2020۔ ایک 15 کو ہوں گے اور پھر ایک جو ہے وہ 30 کو ہو جائیں گے۔ تو ان کا جو اگلا سال جو ہمارا ہوگا، نیکسٹ اکیڈمک ایئر جو شروع ہوگا، جو میں نے بتایا تھا کہ 15 کو ہم نے جو 15 اپریل تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 سپٹمبر سے 15 اپریل تک ان کے ایگزامس ہم لیں گے۔ تو جو نیا تعلیمی سال ہوگا، اگر یہ چیزیں ہماری اسی طرح چلتی ہیں، تو وہ 3 مئی 2021 سے شروع ہوگا۔ 3 مئی 2021 سے وہ شروع ہوگا، اور چوتھی جماعت سے لے کے جو 8ویں جماعت کے جو اسکولز میں ان کے ایگزامس ہوتے ہیں، وہ 12 اپریل سے 16 اپریل 2021 کے درمیان میں ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے پروموٹ ہوتے ہیں پہلی سے لے کے تیسری جماعت تک کے، ان کی جو پرفارمنس ہوگی، جو کنٹینیوس اسسمنٹ ان کی سالانہ ہوتی رہتی ہے، وہ ہم 19 اپریل 2021 کو ہی ہم کریں گے۔